खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आज हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं। मेरा नाम पास्टर दर्शन मसीह है और मैं दी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का खादम आपके सामने मौजूद हूँ। आज PMI TV में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े रिसोर्सेस के लिए जो अंजील को फैलाने और खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का वसीला है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं डॉक्टर खालिद अहमद साहब के लिए, जिनको खुदा ने फैसलाबाद के अंदर इस काम के लिए मुकर्रर किया ताकि वो कौमों के लिए गवाही और कौमों के लिए खुदा के पैगाम को पहुंचाने का ज़रिया और वसीला बने। आज जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हमें कुछ देर के लिए खुदा के कलाम में से जानना और सीखना है, वो दुनिया का एक ऐसा अहम टॉपिक है जिसका ख़ुसूसन पाकिस्तान में हमारी मसीही कौम के लिए फुकदान है, कमी है। और वो कमी रहनुमाई की है। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मकामात पर अंजील को फैलाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कौम की रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम पाक को उस एंगल और उस अंदाज से पेश नहीं किया जा रहा जिससे कौमों के अंदर निजात का और ज़िंदगी का काम हो सके। बहुत सारे चर्चेस और बहुत सारी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और मैं इसकी खुदावंद की हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कौम की रहनुमाई करना, कौम को निजात के रास्ते पर, ज़िंदगी के रास्ते पर डालना और भी ज़रूरी है। हीलिंग हमारे जिस्म के साथ कनेक्टेड है और लोग सिर्फ जिस्म की ज़रूरत और जिस्म की शिफा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए जिस्म नहीं बल्कि हमारी जान और हमारी रूह का महफूज होना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों की बचाव और निजात के लिए चर्चेस के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर, खिदमत के अंदर जो है वो रहनुमाई का, लीडरशिप का, गाइडेंस का बहुत फुकदान पाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि हमें कौन लीड करे, हम किसकी रहनुमाई में चलें। मैं आपके लिए कलाम पाक में से पुराने अहदनामे से इस्तिस्ना की किताब और उसका 32वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा आपके लिए पढ़ूंगा। इस्तिस्ना उसका 32वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। कलाम में लिखा है, फ़क़्त खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की और उसके साथ कोई अजनबी माबूद ना था। अजीज़ों, यहाँ पर इस आयत मुक़द्दसा के अंदर पहली बात तो हमें यह ज़ाहिर आती है कि रहनुमाई का होना बहुत ज़रूरी है और बग़ैर रहनुमाई के कौमें जो हैं वो तितर और बितर हो जाती हैं और दिनों का सफ़र सालों में कन्वर्ट हो जाता है। पुराने अहदनामा इस बात का गवाह है कि रहनुमाई के ना होने की वजह से दिनों का जो सफ़र था वो सालों में कन्वर्ट, सदियों में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे ही आज मैं और आप अगर रहनुमाई के बगैर चलते हैं और वो भी खुदा की रहनुमाई के बगैर चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर अबलीस के काम और अबलीस के कामों का तसलसल जो है वो लंबी देर तक चलता रहता है। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि फ़क़्त खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की। इट मीन ओनली द लॉर्ड गाइडेड देम, दे वर लेड बाय द गॉड। किसी और की रहनुमाई वो इतनी परफेक्ट और फ्रूटेबल नहीं हो सकती जितनी कि खुदा की रहनुमाई हमारे लिए ज़रूरी है। और कलाम खुदा इस बात का शहद है, लिखा है कि खुदा के साथ कोई और दूसरा अजनबी नहीं था जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। फ़क़्त खुदा ही ने उनकी रहनुमाई की। अब मैं और आप अपनी जिंदगी में आज गौर करें कि हम किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं, हमें कौन लीड कर रहा है, हमारी रहनुमाई के रिमोट कंट्रोल किन के पास है।
کیا خدا ہی ہماری ہر زندگی کے معاملے میں خصوصاً نجات کے معاملے میں وہ رہنمائی کر رہا ہے یا پھر ہمیں کوئی اور ایسی رہنمائی کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں خدا کے مفاد کم ہیں اور ان کے اپنے ذاتی مفادات زیادہ ہیں؟ کیا ہم ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں جن کی رہنمائی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، یا ان کی رہنمائی میں چل رہے ہیں جن سے ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے صرف خدا ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ اٹ مین کہ خدا کی پہلی انٹینشن ہمارے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کی رہنمائی میں چلیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور معبود کو آپ اپنا خدا مانیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور سے آپ زندگی کے بارے میں جاننے اور زندگی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے پاس زندگی ہے نہیں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ آپ کسی اور کے سامنے جھکیں اور سجدہ کریں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر اور زمین کی انتہا میں یسوع مسیح ناصری کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کی حمد کرنا واجب اور مناسب ہو۔ اب اگلا ہمارے پاس جو سیشن ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہم صرف خدا ہی کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، کیا خوبصورت چیزیں ہماری زندگی کے اندر جنم لیتی ہیں، خدا کی رہنمائی کے رزلٹس کیا ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا ہم 13ویں آیت مقدسہ پڑھیں۔ استثنا 32 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اسے زمین کی اونچی جگہوں پر سوار کرایا۔ اٹ مین کہ خدا آپ کی پوزیشن کو بلند کرتا ہے۔ اٹ مین کہ خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ اٹ مین کہ خدا آپ کو بلندی پر لے کے جاتا ہے۔ اٹ مین کہ خدا آپ کی دل کی مرضی کو جانتا اور انہیں پورا کرتا ہے۔ اٹ مین کہ خدا آپ کی ڈوبی ہوئی چیزوں کو اوپر لے کے آتا ہے۔ خدا آپ کے سٹیٹس کو اوپر لے کر آتا ہے اور خدا آپ کی پوزیشن کو وہ اوپر لے کر آتا ہے۔ اور کہیں ہم ہیڈ ڈاؤن ہوئے ہیں، ہماری عزت میں کمی آئی ہے، خدا ہماری عزت کو بحال کرتا ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ اگر ہم خدا ہی کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا ہمیں اونچی اونچی جگہوں پر لے کر جاتا ہے۔ وہ ہمارے پاؤں کو کیچڑ سے نکالتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو غربت سے نکالتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو غلاظت سے نکالتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو گناہ سے نکالتا اور ہمیں زندگی میں داخل کرتا ہے اگر صرف اور صرف خدا ہماری رہنمائی کرے۔ اور آیت کا اگلا حصہ لکھا ہے اس نے کھیت کی پیداوار دکھائی، اس نے اسے چٹان میں سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا۔ وہ وہاں سے شہد اور میٹھی اور قیمتی چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں جہاں ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ عام طور پر شہد جو ہے لوگوں کا تصور اور خیال ہے کہ وہ ان جگہوں سے حاصل ہوتا ہے جہاں درخت ہوتے ہیں، ان جگہوں سے حاصل جہاں پر پھول اور پھلوں کے باغات ہوتے ہیں، کیونکہ شہد کی مکھیاں وہاں سے ان کا رس چوستی اور شہد میں کنورٹ کرتی ہیں۔ لوگوں کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ پہاڑوں سے، پتھروں سے کیا وہاں سے کوئی میٹھی اور قیمتی چیزیں نکل سکتی ہیں، لیکن خدا یہ فرماتا ہے جب میں ہی آپ کی رہنمائی کروں گا، جب تم میرے ہی احکام پر عمل کرو گے، جب تم میری ہی پیروی کرو گے، جہاں آپ کو امید بھی نہیں ہے میں وہاں سے آپ کے لیے نارمل نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہیں میں آپ کے لیے وہاں سے پیدا کروں گا، آپ کو وہاں سے شہد ملے گا۔ اور اگر ہم اسی دوسرے رخ کو دیکھیں اسی آیت میں تو جو چٹان ہے، جو پتھر ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کارنر راک، سرے کا پتھر، جب ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں یہی کونے کا سرے کا پتھر جو ہے ہمیں اس کے وسیلہ سے زندگی کی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور کلام ہمیں اس بات کے لیے وہ انکریج کرتا ہے، وہ ہر روز ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے نوازتا اور ہمیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔
کلام پاک کی اس آیت مقدسہ کے آخری حصہ میں لکھا ہے، خدا کی رہنمائی میں جو لوگ چلتے ہیں ان کے لیے خدا یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے سنگ خارا میں سے انہیں تیل چساؤں گا۔ عام طور زیتون کے جو تیل ہیں یا زیتون کا تیل نکالنے کے لیے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر انہیں کرش کیا جاتا تھا، پتھروں کے درمیان رکھ کر ان کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، اور ان گرائنڈنگ کے بعد ان کو تیل جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے میسر ہوتا تھا۔ پر خدا یہ فرماتا ہے، اگر آپ میری رہنمائی میں چلو گے، اگر صرف میں ہی آپ کا لیڈر ہوں گا، تو پھر میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پتھروں کے اندر سنگ خارا یعنی پتھروں کے اندر ان زیتونوں کو رکھے بغیر میں پھر بھی آپ کے لیے آئل جو زندگی والا ہے وہ آپ کو مہیا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جب خدا ہمارا لیڈر ہوتا ہے، تو جہاں ہم نے سی وی نہیں اپلائی کی ہوتی، خدا بغیر سی وی کے بھی وہاں سے ہمارے لیے جاب کو پیدا کرتا ہے۔ جہاں ہم نے بکھیرا نہیں ہوتا، ہم وہاں سے اکٹھا کرتے ہیں۔ جہاں ہم نے بویا نہیں ہوتا، وہاں سے ہمارے لیے اگ آتا ہے، کیونکہ ہماری رہنمائی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ یقین کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ہماری رہنمائی اور ہمارا بھروسہ اور ہمارا یقین جو ہے وہ خدا آپ ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے، فقط خدا ہی نے ان کی رہنمائی کی، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا رہنما نہیں تھا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ خدا انہیں اونچی اونچی جگہوں پر لے کر گیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا خدا نے انہیں کھیتوں کی پیداوار کھلائی، جس کا رزلٹ یہ ہوا خدا نے پتھروں سے ان کے لیے شہد کو پیدا کیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ خدا نے بغیر ان کو جو زیتون ہے ان کو گرائنڈ کیے بغیر خدا نے ان کو وہاں پر ان کو زیتون کا تیل جو ہے وہ مہیا کیا۔ عزیزو، یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ خدا پر بھروسہ اور یقین اور خدا کی رہنمائی میں چلنا یہ ایسے ہی ہے کہ ہماری تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہے وہ خدا آپ لے لیتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں وہ روحانی ہیں، ہماری ضرورتیں جسمانی ہیں، ہماری ضرورتیں ایموشنلی ہیں، ہماری ضرورتیں ریلیشنلی ہیں، ہماری ضرورتیں ہمارے دماغ یعنی مینٹلی ہیں، ہماری ضرورتیں ایجوکیشنلی ہیں، اور ہماری ضرورتیں جاب کے حوالے سے ہیں، ہماری ضرورتیں بزنس کے حوالے سے ہیں۔ کچھ بھی ہماری ضرورتیں کیوں نہ ہوں، خدا ان ضرورتوں کو وہ ہمارے لیے پورا کرتا ہے جب ہم خدا سے ان تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہمیں لیڈ کرتا ہے، خدا ہمیں فیڈ کرتا ہے، جہاں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے وہاں وہ ہمارے کھانے پینے کی وہاں پر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا ہی کی رہنمائی میں چلیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اور آپ کی رہنمائی کرے، ایون خدا اپنے آپ کو آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی بھی خود رہنمائی نہ کریں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں تاکہ ہمیں ذرا اس کے بارے میں اور صحت کے ساتھ اس کی سمجھ آ سکے۔ امثال اس کا 3 باب اور اس کی غالباً 5ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ پروورب چیپٹر 3 ورس 5، امثال 3 باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ۔ کلام میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ سارے کا مطلب سارا ہی ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ اس چیز کا فقدان ہے کہ لوگ اپنے سارے دل سے خدا کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ہم 50-50 خدا کے ساتھ ہیں اور 50-50 دنیا کی رسم و رواج کے ساتھ ہیں۔ 50-50 خدا کے ساتھ ہیں اور 50-50 ہم دنیا کے معاملات کے ساتھ ہیں، جبکہ خدا یہ فرماتا ہے اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اور خوبصورت اگلی بات ہے، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ آج بہت سارے معاملات میں ہم خدا سے اس کی مرضی نہیں پوچھ رہے۔ ایون خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں خدا سے مشورہ کریں۔
ایون خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے لیے پہلے خدا سے اس کی رہنمائی لیں. ایون خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم منسٹری شروع کرنے سے پہلے خدا کے ساتھ اس کے لیے مشورہ کریں, خدا سے اس کے بارے میں پوچھیں. لیکن ہم میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنی ہی دنائی اور اپنے ہی فہم کے ساتھ جو وہ شروع کرنا چاہتے ہیں, اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ 2-4 دن کے لیے تو بنتے ہیں اور پھر کئی سالوں کے لیے دوسروں کے لیے دبا اور دوسروں کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں. خدا کہتا ہے آپ اپنے سارے دل سے, اپنی ساری عقل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا پر بھروسہ کریں. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ 5% اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال لیں. خدا 100% جو ہے وہ ہم سے توقع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں, 100% ٹرسٹ کریں. لکھا ہے اپنی ہی عقل پر تو تکیہ نہ کر, اس لیے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے اور خدا کامل ہے اور اس کی عقل اور دانائی بھی کامل ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی دانائی اور فہم کو ترجیح دیں, کیونکہ 6 آیت مقدسہ میں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. اٹ مین خدا جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں, ہر کام میں, ہر بزنس میں, ہر جاب میں, جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم خود سے مشورہ لیں, وہ ہماری لیڈ کرے, رہنمائی کرے, تاکہ اس کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اپنی راہوں اور اپنے فیصلوں کو پہچان سکیں. آج بہت سارے لوگوں کی ناکامی کا سبب ان کا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے, وسائل کم ہے. اگر ان کی زندگی کے اندر کہیں کمی آ رہی ہے, وہ ناکام ہو رہے ہیں, تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ لوگ خدا کی رہنمائی کے بغیر کام کر رہے ہیں, خدا کی مرضی کے بغیر کام کر رہے ہیں. خدا انہیں نینوا استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کمفرٹیبل زون میں جا کر ترسیس کا فیصلہ کرتے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے, وہ ناکام ہوتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. کلام پاک اس بات کے لیے آج بار بار مجھے اور آپ کو آگاہی دے رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں, اپنی زندگی کے ہر پہلو میں صرف خداوند اپنے خدا کو پہلا درجہ دیں, اس کے ساتھ مشورہ کریں, اس کے کلام سے رہنمائی حاصل کریں. خدا کا کلام آپ کو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے. وہ اسی لیے داؤد 119 زبور کی 105ویں آیت میں بولتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہر پل میں, ہر لمحہ پر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. کبھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع تو دیں, اس سے رہنمائی تو حاصل کریں, اور جب خدا کی رہنمائی حاصل کریں گے کچھ بھی آپ کے لیے ناممکن نہیں رہے گا. کلام خدا میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب ہم خدا ہی کی رہنمائی میں چلیں گے, صرف خدا ہی کی مرضی میں چلیں گے, تو 8ویں آیت مقدسہ میں امثال 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے یہ تیری ناف کے لیے صحت اور تیری ہڈیوں کے لیے تازگی ہوگی. عزیزو, آج بہت سارے لوگ اپنی بیماری سے اس لیے بھی شفا نہیں پا رہے, ان کی ہڈیوں میں تازگی اس لیے بھی نہیں آ رہی, وہ اندر ہی اندر گھن کی مانند اس لیے بھی کھائے جا رہے ہیں, اندر ہی اندر بیماریاں ان کو اس لیے بھی دباتی جا رہی ہیں کہ وہ میڈیکل ادویات پر یقین کر رہے ہیں, وہ فزیکلی ڈاکٹروں پر یقین کر رہے ہیں, وہ جڑی بوٹیوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں. اوکے, آل رائٹ, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کے کلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے. لکھا جب ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں, جب خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں, جب اپنی ساری باتوں میں خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں, اپنی نگاہ میں دانشمند نہیں بنتے, تو لکھا ہے پھر خدا کا کلام جو ہے وہ تیری ناف کے لیے, او ہاللیلویا, وہ تیری ناف کے لیے صحت ہے. بہت ساری بیماریوں کی جو روٹ ہے جسم کے اندر فزیکلی وہ ناف ہے.
मेडिकल से मुतल्लिका लोग इस बात को जानते हैं। आपका जिस्म लगातार सुस्त है, लागर है, आर्गन प्रॉपर काम नहीं करते, उसकी रूट जो पीछे जाकर बनती है वो देखने में बहुत से लोग कहते हैं इसको नाफ है। खुदा का कलाम बताता है जहां से आपकी ग़िज़ा ने अंदर आपके हजम होना है, जिस पॉइंट पे आपकी सेहत का इन्हिसार है, उस सेहत का कनेक्शन जो है वो मेरी रहनुमाई के साथ जुड़ा हुआ है। अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदावंद की रहनुमाई को कबूल करना ज़रूरी है, जो हमारी हड्डियों को ताजगी देती है, हमारी मुर्दा हड्डियों में जान डालती है, इन हड्डियों के अंदर मजबूती आती है और खुदा अकाबों की मानद हमें नया जोर देता और हम उसमें रिफ्रेश होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इंसानों पे तवक्कुल करते हैं, इंसानों पे भरोसा करते हैं, यिर्मयाह 17 बाब की 5वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है और आदमी को और बशर को अपना बाजू जानता है। वो एक ऐसे दरख्त की मानद है जो वीराने में लगाया गया है, बियाबान में लगाया गया है और उसके अंदर फल की सदा उम्मीद नहीं है। जब खुश्क साली आती है, बारिशें नहीं होती हैं, उसे पानी नहीं मिलता, वो सूख जाता, मर जाता और हलाक हो जाता है। लेकिन वो जो खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा पर यकीन करते हैं, खुदा के कलाम के साथ साथ अहकाम की पैरवी में चलते हैं, लिखा है वो है जो आबे हयात के चश्मे के पास लगाए गए हैं, दरिया के पास लगाए गए हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें जो हैं वो दरिया में डाल दी हैं। उनके ऊपर अब खुश्क साली का कोई असर नहीं होता और वो फल लाने से बाज नहीं आते। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उनकी जिंदगी में कहीं पर भी कमजोरी या कहीं पर भी घाटा नहीं आता, बल्कि वो हर वक्त फल लाने से बाज नहीं आते। आज मैं और आप इस बात को महसूस करें और जानें कि खुदा ने मुझे और आपको आज इस बात के लिए तैयार किया है कि हमें रहनुमाई हासिल करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहनुमाई हासिल करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रुपए पैसे को, अपने बॉस को, वो अपनी पोजीशन को, वो अपनी फैसिलिटी को, वो अपनी लग्जरी जिंदगी को, उनको अपना बॉस समझते और उनकी रहनुमाई में चलते हैं और रिजल्ट क्या होता है? सब के सब गर्क और फना और हलाक होते हैं। लेकिन जिनकी रहनुमाई खुदा ने की, बनी इसराइल कौम के बारे में हम देखते हैं, वो दिन के वक्त उनके लिए बादल का स्टोन बनाता है और रात को उनके लिए रोशनी का टावर बनाता है। इट मीन के खुदा दिन और रात लगातार अपनी कौम की रहनुमाई करता और वो भटकते नहीं हैं और तब तक खुदा उनकी रहनुमाई करता है जब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते। इंसानों की रहनुमाई लम्हाती हो सकती है, इंसानों की रहनुमाई एक खास वक्त के लिए हो सकती है, पर खुदा आपको हमेशा 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 तक, जब तक आप जिंदगी में दाखिल नहीं होते, वो आपकी रहनुमाई करता है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास वो खुदा का कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और काबिल तज़ीम है। आइए इस कलाम के ऊपर अपनी ज़िंदगी को आज फोकस करें और अपने हर मामले में, अपने हर काम में आप खुदा की रहनुमाई को जानें और उसकी रहनुमाई में चलें। खुदा हम सबको आज के इस कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहता हूँ। ऐ रहीम खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। तेरे बच्चों ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है। जिनकी तू रहनुमाई करता है वो अंधेरे में नहीं चलते, वो तारीकी में नहीं रहते, वो घाटे और नुकसान में नहीं रहते, बल्कि तू उन्हें सरफराजी और सरबुलंदी अता फरमाता, कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। तूने फरमाया शरीयत की ये किताब तेरे दिल से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तो तू खूब कामयाब होगा और तुझे कमालमंदी की राह नसीब होगी। हमें अपने कलाम के पूरे दिल से, पूरी जान, दनाई, फहम, अकल और ताकत से ऐ खुदा पैरोकार बना। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन।